السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی گزشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے جو رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے متعلق بن رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی رمضان شریف کے متعلق ہے۔ ناظرین، جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیں مفسدات صوم کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہر روزہ دار کو علم ہوتا ہے کہ قصداً کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ تو اسی کا نام ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو خوراک اور جماع سے روکا جائے۔ بس جان لیں کہ جو روزہ دار نیتاً روزہ رکھنے کے بعد قصداً کھائے پیے گا یا اپنی بیوی سے جماع کرے گا اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ نہ صرف روزہ ہی جاتا رہے گا بلکہ ایسا کرنے سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا جس کا کفارہ لازم ہے۔ ناظرین، روزہ رکھ کر بلا کسی شرعی عذر اور مجبوری کے قصداً روزہ توڑ دینا نادانی اور بیوقوفی ہے، اور جو ایسا کرے سمجھ لیں کہ اس میں ایمان کی پختگی نہیں۔ اہل تقوی اور صوفیاء کا تو یہی طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے جان دینا قبول کر لیا لیکن کسی حال میں بھی روزہ توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شرعی رعایت کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی ترک کر دے تو پھر عمر بھر کے روزے بھی اس کمی کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے نہ رکھا تو پھر وہ خواہ عمر بھر کے روزے رکھتا رہے تو بھی اس روزے کی کمی پورا نہیں کر سکتے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں روزہ رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے پر یہ وعید ہے تو روزہ رکھ کر توڑ دینا اس سے بدرجہ برا ہے۔ قصداً کھانے پینے کے علاوہ بہت سی ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ صورتیں مدرجہ ذیل ہیں۔ ناظرین، حقہ اور سرگٹ۔ ناظرین، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حقہ، سرگٹ اور تمباکو نوشی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرعاً حقہ اور سرگٹ کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طالبان حق و صداقت کے لیے ان اشیاء کا استعمال تو ویسے بھی عام حالات میں اچھا نہیں ہے، چنانچہ کہ روزہ رکھ کر ایسا کیا جائے۔ پان یا ذائقہ دار چیز۔ ناظرین، پان یا کوئی اور ذائقہ دار چیز اگرچہ خوراک نہ ہو، بعض لوگوں کے منہ میں ڈالے رکھنے کی عادت ہوتی ہے،
اس طرح پان یا کوئی اور چیز جو منہ میں ڈالی رہے عموماً اس کے ذرات حلق میں چلے جاتے ہیں، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا روزہ رکھ کر پان وغیرہ منہ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دانتوں سے خون کا نکلنا۔ ناظرین، کلی یا مسواک کرتے وقت اگر دانتوں سے تھوڑی مقدار میں خون نکل آتا ہے اور روزہ دار اسے تھوک دیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ بہت زیادہ مقدار میں دانتوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور روزہ دار کو اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھ کر دانت نکلوانا۔ ناظرین، روزہ دار کو دانت نہیں نکلوانا چاہیے، کیونکہ دانت نکلواتے وقت بہت سا خون خارج ہوتا ہے جو بڑی احتیاط کے باوجود بھی حلق میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح خون کے اندر جانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دانت خود بخود ٹوٹ جائے اور دانتوں سے خون بہنے لگے تو ہر ممکن طریقے سے احتیاط کرے کہ خون کو تھوک دے اور اپنے اندر حلق میں نہ جانے دے، تو اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی ڈالنا۔ ناظرین، اگر کوئی روزہ دار خود اپنے کان میں پانی ڈالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا نقصان دہ ہے، اور روزہ دار نے خود کان میں پانی ڈالا، اس لیے اس کے اپنے فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ نہر میں نہاتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے خود بخود پانی کان کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، مطلب نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں دوائی یا تیل ڈالنا۔ ناظرین، کان میں درد ہو تو روزہ دار درد کے لیے بطور دوا کوئی دوائی یا تیل ڈالے تو بھی روزہ جاتا رہے گا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زخم پر دوائی لگوانا۔ ناظرین، زخم اگر جلد کے اوپر ہی ہو، دماغ یا پیٹ میں گہرا نہ ہو تو اس پر دوائی لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر زخم گہرا ہو اور دوائی کسی ورید یا شریان میں چلی جائے تو روزہ جاتا رہے گا۔ سوتے میں کسی چیز کا اندر چلا جانا۔ ناظرین، سوتے وقت کسی آدمی کا منہ کھلا ہوا ہو تو اس کے گلے میں کوئی پانی ڈال دے یا بارش کا پانی یا اولا وغیرہ اندر چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔